کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ یہ جو مزاج بن گیا ہے اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، اس مزاج سے خدا را اجتناب کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا، ظاہری سی بات ہے وہ ایک محقق عالم دین نہیں ہے، اور وہ یہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے، تقریباً ایک ماہ سے کچھ دن کم انہوں نے یہاں قیام کیا، اور پورے ملک کے مختلف اہم ترین علاقوں میں اور شہروں میں انہوں نے بیانات کیے، مختلف قسم کے ایونٹس کیے۔ اس پورے عرصے میں اور اس پورے ٹینیور میں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر وقت گزارا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا لوگوں کے سوالات فیس بک پر، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو ذات ہے اس کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ ایک سوال جو مجھ تک بھی بہت پہنچا، کافی لوگوں نے سوال مجھ سے بھی کیا، سوشل میڈیا پہ بھی بڑے جو اہم اسکالرز ہیں یا جو پرومیننٹ قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں دینی طبقے سے متعلق، ان سے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ اب یہ سوال اپنی حیثیت میں اور اپنے آپ میں بڑا عجیب سوال ہے۔ سوال اس لیے عجیب ہے، میں آگے جا کے تفصیل بھی عرض کروں گا کہ کس چیز کو سننا چاہیے یا کسے نہیں سننا چاہیے، اس کی ایک بنیاد یا اس کا ایک فنڈامنٹل یا اس کی ایک نقطہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ یار گانا سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، کوئی گناہ کا کلمات یا کوئی گناہ کی بات، کوئی ایسی چیز جو جھوٹی چیز ہو، اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، تو یہاں آ کر بحث ہو سکتی ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی فلاں چیز سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے۔ یعنی لوگوں کو ہمارے یہاں سوال کرنے کا بھی علم نہیں ہے، اور سوال کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے یا سوال کرنے سے متعلق خود جو ذہن کے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کا ذہن خود کلیئر ہو سوال کرتے ہوئے، وہ بات بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ سوال تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال کہ ان کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، جائز ہے ناجائز، یہ بڑے عجیب سوالات لوگوں کی طرف سے آئے، اور میں حیران یہ ہوا کہ بعض اسکالرز نے بجائے اس سوال کو ایڈریس کرنے کے کہ لوگوں کو ٹوکیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس پر مزید انہوں نے اضافہ کیا، اور پرانے یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ چیزیں جو کہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ ان کی ہر چیز کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کا رد کرنا اور ان کی مخالفت کی لوگوں نے، جو کہ ایک بڑا قابل افسوس اور افسوسناک عمل ہے۔ اور کسی بھی طور پر ایک ایسی سوسائٹی جو علم سے محبت کرتی ہے، جو ڈیبیٹ سے محبت کرتی ہے، جو چیزوں کو ڈسکور کرنا چاہتی ہے، اس سوسائٹی کے اندر ایسا رویہ علمی طور پر نہیں ہوتا۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصلی بات کی طرف، یہ تو ایک تمہید تھی۔ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک میدان ہے، ایک ان کا ایکسپرٹیز کا ایک کرائٹیریا ہے، اور ان کی ایکسپرٹیز کا ایک جو ہے دائرہ کار ہے، اور وہ جو ایکسپرٹیز ہے ان کی وہ تقابل ادیان ہے، جسے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز، کہ مذہبی تقابل کو بیان کرنا اور دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اور مختلف مذہبی جو کتابیں ہیں اور مختلف مذہبی جو رجحانات ہیں ان کو دیکھ کر اور اسلام کو ان کے سامنے رکھ کر ان کا رد کرنا، یہ ان کا ایک ایکسپرٹیز ہے، اس کے اندر یہ ان کا ایک میدان ہے۔ چنانچہ اس میدان کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ بڑی مسلم ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے فائدہ اٹھایا، بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کی کمیونٹیز جو کہ مختلف مذہبوں کے اندر موجود ہیں، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فائدے کو جاری و ساری فرمائے۔ تو جہاں تک معاملہ ہے کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کا، تو یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس معاملے کے اندر جو کاؤنٹر کرنے کی اپروچ ہے، لوگوں کو جواب دینے کی، اس اپروچ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ اپروچ کیا ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں، اس کو لے لینا چاہیے۔ باقی بات دیکھیں،
ظاہری سی بات ہے وہ ایک محقق عالم دین نہیں ہے، اور وہ یہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میری جو ایکسپرٹیز ہیں یا جو میرا میدان ہے وہ فقہی معاملات نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بعض فقہی معاملات میں بھی اپنی رائے دی، اور امت مسلمہ کے بڑے علماء جن میں حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ نے یہ بات انہوں نے خود بھی کہی، اور حضرت نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ حضرت نے درخواست دی کہ آپ اپنے میدان کے اندر کام کریں، اور اپنے میدان کے اندر آپ لوگوں کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، فقہی معاملات جو خالص ٹھوس علمی معاملات ہیں مسائل کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، اس میں آپ اجتناب کریں۔ چنانچہ اس چیز کو انہوں نے بعد میں اس بات کو دیکھا گیا کہ اس چیز کو انہوں نے فالو کیا، اور بہت حد تک فالو کیا، یہ بات ماننے والی ہے۔ لہذا میں اس بات کو، اس پوری بحث کو مختصر کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم فرمایا گیا کہ حکمت کی جو بات ہے وہ مومن کی متاع ہے، جہاں سے چاہے لے لے، اچھی بات چاہے کسی کافر سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے، حکمت کی بات، صحیح بات، سچ بات اور پازیٹیو بات اگر کسی غیر مسلم سے بھی آپ کو ملے تو دین کا مزاج یہ ہے کہ اس کو لے لو، کوئی وجہ، اس لیے کہ خود فرمایا گیا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے چاہے لے لے۔ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک تو مسلمان ہیں، چنانچہ ان کے جو بھی معاملات فقہی حوالے سے تھے ان پہ لوگ اعتبار نہ کریں، اس پر جو ہے زیادہ جو ہے اس کی بات کو نہ لیں، بلکہ تقابل ادیان کے حوالے سے جو ان کی چیزیں ان کو پروموٹ کریں اور اس کو لیں اور اس کو دنیا میں اپریشیٹ کریں۔ اور ہمارا یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ لوگوں اپنے ہی لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، اس مزاج سے خدا را اجتناب کریں، اور امت کو ایک ایسے سمت میں چلنے کا موقع دیں جہاں مشترکات جو ہیں اس کے اندر سب آپس میں مل بیٹھیں۔ قرآن مجید کا تو اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا اے نبی فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ بھائی آ جاؤ مشترک چیزوں کے اندر، جو باتیں ہم میں اور تم میں مشترک ہیں ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو کوئی اہل کتاب نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں، اس دین کو ایک بہت بڑے طبقے تک پہنچانے کا ذریعہ رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے حوالے سے اس طرح کے سوالات کا آنا کہ سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، بڑی ایک جسے کہنا چاہیے دل دکھانے والی اور ناقدری کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے اندر دین اسلام کے جو مسلمہ چیزیں ہیں اور دین اسلام کے جو مشاہیر ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔